گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کورس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال تھا کہ میں نے 2 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، ابھی تک اس میں 65,000 میرے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں نے اپنا مکان بنانے کے لیے، ابھی میں رینٹ پر رہتا ہوں، تو 1 سال ہو گیا ہے، 2017 کی جنوری میں ڈالی تھی، اس کی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو BC انہوں نے ڈالی ہے، اگر ان کے پاس کوئی اور رقم نہیں ہے، صرف یہی رقم ہے جو انہوں نے BC میں جمع کرائی ہے، جی، تو چونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ان کی رقم جمع کراتے کراتے نصاب تک پہنچی، صحیح، بالفرض ان کی جو نصاب بن رہا تھا 52.5 تولے چاندی کی قیمت، وہ فرض کیا کہ 40,000 بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جب ان کی رقم 40,000 تک پہنچی تو اب یہ صاحب نصاب ہو گئے، صحیح، اب سے ان کا سال جو ہے وہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، نصاب کے اوپر جو سال کا گزرنا ہوتا ہے وہ شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب جب سال گزر گیا تو اب زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، صحیح، لیکن جو اس طرح کی رقم ہوتی ہے، جو اس طرح کسی کو قرض پر دی ہوئی ہوتی ہے، زکوٰۃ تو اس کے اوپر شرائط کے ساتھ لازم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ادائیگی فوری واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ ادائیگی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی نصاب کے 5ویں حصے پر، یوں سمجھیں کہ نصاب اگر 40,000 ہے اور ان کو جب بھی اس کا 5واں حصہ یعنی 8,000 روپیہ مل جائے گا تو اس 8,000 کی یہ زکوٰۃ ادا کر دیں گے، اور پھر جتنے سالوں کی زکوٰۃ بنتی ہے یہ اتنے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھے، صرف BC کی رقم جمع ہونے کی وجہ سے یہ صاحب نصاب ہوئے ہیں، تو یہ مسئلہ جو بیان کیا گیا، اگر یہ پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو پھر اس کا تعلق BC سے نہیں ہے، نصاب مکمل ہونے کے اوپر جو بھی ان کے پاس جو ہے وہ قابل زکوٰۃ مال موجود ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، اور ساتھ یہ جو BC دی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ بھی تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے کہ یہ BC نہ کھلنے والی صورت بیان کی گئی ہے۔ صحیح، اگر BC کھل چکی ہے تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ اگر 2 لاکھ کی BC ہے، 65,000 ان کے پاس آ گیا، صحیح، تو یہ صاحب نصاب نہیں ہوئے صرف اس رقم کی وجہ سے، صحیح، بلکہ ان کے اوپر جو بقیہ رقم ہے وہ قرض ہے۔ صحیح، ہاں اگر BC بھرتے جا رہے ہیں اور ابھی تک کھلی نہیں ہے صحیح، تو وہ والا مسئلہ ہے جو عرض کر دیا گیا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا جواب ملا، اور BC جو حضرات ڈالتے ہیں اس حوالے سے توجہ نہیں ہوتی کہ اس پر بھی زکوٰۃ کی صورت بنتی ہے، اور وہ کیا صورت بنتی ہے اس کی تفصیل مفتی صاحب نے بیان فرمائی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ملانی ضروری ہوتی ہے ہر رکعت میں؟ سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں کیا سورت ملانا ہر رکعت میں ضروری ہے؟ تو سورۃ فاتحہ فرضوں کی 2 رکعتوں میں، پہلی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں فرضوں کی، اس میں پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور فرضوں کی آخری 2 رکعت میں پڑھنا
افضل ہے. ٹھیک ہے. اور جو دیگر نمازیں ہیں یعنی سنن ہیں، نوافل ہیں، وتر ہیں، ان کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور ساتھ سورت ملانا بھی ہر رکعت میں واجب ہے. ٹھیک. اور یہ بھی اس صورت میں دیکھیں، اس میں تھوڑی سی یہ بھی تفصیل ہو جائے گی جی جی کہ جب جو ہے فرائض جو ہے یہ اکیلے ادا کر رہا ہے، اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں امام کی قرات چونکہ اس کی قرات ہے تو پھر امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. امام نے جو سورۃ فاتحہ پڑھی ہے وہی سورۃ فاتحہ ان کو بھی کفایت کرے گی. اور اگر یہ اپنی الگ نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر وہ تفصیل ہے جو عرض کی گئی. جی مزید کال لیں گے. مہربانی یہ بتا دیں اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس میں گٹے نظر آئیں ضروری ہے کہ یا نہیں ہے؟ حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ اس کے لیے اپنے پاجاموں کو، شلوارز کو، پینٹس کو ارستے ہیں، اوپر نیچے سے فولڈ کرتے ہیں. ضروری ہے نظر آنا نماز میں؟ پہلے تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا یہ اپنے گٹوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا امام کے گٹوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو مسئلہ تو دونوں کے لیے یہی ہے. مرد کے لیے جو مرد حضرات ہیں، چاہے وہ امام ہوں چاہے مقتدی ہوں، کہ وہ اپنے پینچوں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں. ٹھیک ہے. اور یہی سنت ہے. اور اگر جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے کوئی اپنے پانچے یا پیجامے کو جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تکبر کی وجہ سے، یہ گناہ گار ہے. اور اگر تکبر کی وجہ سے نہیں ہے تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اب یہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ نماز میں جو ہے وہ ٹخنے جو ہے وہ نظر آنا ضروری ہے. دیکھیں ضروری اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور پھر جو ہے وہ پانچے ٹخنے کے نیچے کرنے پر وعیدیں بھی ہیں. اور وہ وعیدیں اسی صورت میں ہیں کہ جبکہ تکبر کی وجہ سے ہو. تو اس اعتبار سے تو افضل اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہو، چاہے وہ مقتدی ہو چاہے وہ امام ہو. لیکن بہت سارے لوگ صرف نماز میں اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور نماز کے علاوہ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، یا اس کی اہمیت کا ان کو اندازہ نہیں ہے. تو اس صورت میں عرض یہ ہے کہ نماز کے علاوہ بھی اوپر رہیں، لیکن اگر کوئی نماز کے لیے جو ہے وہ اپنے پانچے فولڈ کر لیتا ہے، فولڈ کر کے اوپر کر لیتا ہے، اور عام طور پر ہوتے نہیں ہیں تو لوگ فولڈ کر کے اوپر کر لیتے ہیں. تو اس فولڈ کرنے میں شریعت کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک دوسرے حکم کی مخالفت آ جاتی ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کپڑے نماز میں سمیٹنے سے منع کیا گیا. تو اب یہ ایسی چونکہ ادھر ایک حکم ہے تو یہ حکم نماز کے ساتھ خاص ہے. اب اگر کسی نے سمیٹ لیا تو اس کو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے ایک عمومی حکم تھا، لیکن یہ ایک خصوصی نماز کے لیے حکم ہے کہ بھئی نماز میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. تو اب چونکہ وہ اس حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اس لیے فقہا نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. تو لہٰذا ٹخنوں سے اوپر ہی ہونے چاہیے پانچے، نماز میں بھی غیر نماز میں بھی. لیکن اگر نیچے ہیں تب بھی حکم یہ ہوگا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو صحیح کروا لیا جائے. لیکن اگر کوئی صحیح نہیں کرواتا ہے اور اس کے لیے اب یہ فولڈ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ فولڈ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. اچھا، مکروہ تحریمی جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو ایسی نماز کا حکم بھی ارشاد فرما رہے ہیں؟ جی، جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے. یعنی گناہ بھی ہوگا اور اس کا نماز کا اعادہ بھی کریں گے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ ایس ایم ایس آ رہا ہے کہ جیسے شب برات جاگنے کی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، اگر اسلامی بہنیں اپنے پڑوس میں کسی ایک گھر کے اندر جمع ہو کر شب بیداری کریں یا اپنے رشتہ داروں میں کریں، کیا فرمائیں گے محارم کا، اور اس کا کوئی ہوگا معاملہ؟ اسلامی بہنوں کے لیے سب سے افضل اور بہترین یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی شب بیداری کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر غیر کے دوسروں کے گھر میں جائیں گی پڑوس میں تو وہاں پہ بے پردگی کے چانس
موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اپنے گھر میں اس کا اہتمام کریں، دوسروں کے گھروں میں نہ جائیں۔ لیکن اگر کسی گھر میں بالکل مکمل پردے کا اہتمام ہے اور وہاں پہ رات جو ہے وہ عبادت کے ساتھ گزارنے کا جو ہے وہ پورا چانس ہے، کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ عام طور پر عورتوں کے بارے میں مشہور بھی ہے اور یہ ایک مشاہدہ بھی ہے کہ جب 2-4 عورتیں جمع ہوتی ہیں تو وہاں پہ عبادت کم اور پھر غیبت اور دیگر گناہوں کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک رات بھی اسی طرح باتوں میں گزر جائے۔ اب گئی تو عبادت کرنے وہاں پہ، لیکن 2-4-5 عورتیں جب آپس میں ملیں تو ایسا ہو کہ 2-4 منٹ جو ہے وہ نوافل ادا کیے اور پھر 1 گھنٹہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے اور سب سے احتیاط والا طریقہ یہ ہے کہ خواتین اپنے اپنے گھروں میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کریں۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، ہماری اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی جواب ملا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ہی اہتمام کیا جائے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے، نوافل ادا کیے جائیں، تاکہ بچوں کو بھی شعور ملے اس حوالے سے کہ یہ کوئی رات ہے جس کے اندر ہماری والدہ یا ہماری بہنیں جاگ رہی ہیں، تو یوں انشاءاللہ گھر کے اندر بھی برکت ہوگی۔ ظاہر اپنے گھر میں کریں گی تو آپ کے اپنے گھر میں برکت کا نزول ہوگا۔ اچھا حضور، دوسرا SMS یہ ہے کہ 7 تولہ سونا ہے اور 52.5 تولہ چاندی ہے بالفرض، تو اب زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ جی، زکوٰۃ یوں ادا کریں گے کہ یہ صاحب نصاب تو ہیں، ٹھیک ہے، اب دونوں کی مجموعی جو ہے وہ مالیت جو بنتی ہے تو اس کا جو ہے وہ 2.5% اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس کے پاس صرف اور صرف 1 تولہ سونا ہو، اس کے علاوہ کوئی رقم وغیرہ بالکل کچھ نہیں ہے، تو کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواب عطا فرما دیں۔ صرف 1 تولہ سونا؟ جی، اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کے مال میں سے، زکوٰۃ کے جو مال ہیں ان میں سے صرف جو ہے وہ سونا ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سونے کے لیے 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، سونے کا نصاب 7.5 تولے، جب 7.5 تولے سونا ہوگا تو پھر یہ صاحب نصاب قرار پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے کم جو ہے وہ سونا ہے تو پھر اس صورت میں یہ صاحب نصاب قرار نہیں پائیں گے، زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر سونے کے ساتھ دوسرا مال ہے تو پھر دونوں کی مجموعی مالیت کو ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ نصاب کی بقدر ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو اگر پہنچ رہا ہے تو اس صورت میں یہ صاحب نصاب ہوں گے، ورنہ صاحب نصاب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میت کو بیری کے پتوں سے کیوں نہلایا جاتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جی حضور، بیری کے پتے کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ عام طور پر فقہا نے جو بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا ہے کہ بیری کے پتے جو ہیں یہ میل کو کاٹتے ہیں، صحیح، تو اس لیے جو ہے وہ میل وغیرہ کو کاٹنے کے لیے بیری کے پتے پانی میں شامل کیے جاتے ہیں، صحیح، تاکہ جو جسم پر میل ہے تو وہ اس پانی سے جس میں بیری کے پتوں کو جوش دیا جاتا ہے تو وہ میل کو لے جاتا ہے، صحیح، تو اس میل کو صاف کرنے کے لیے یہ بیری کے پتے شامل کیے جاتے ہیں۔ اگر بالفرض بیری کے پتے میسر نہ ہوں، نہ ملیں تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ صحیح، جی ایسی عام پانی سے بھی جی، عام پانی سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں منکر ان کے سوالات پوچھتے ہیں، تو وہاں بھی شیطان ابلیس مدخل ہوتا ہے، وہاں بھی داخل ہو کے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی حضور، کیا فرمائیں گے؟ منکر نکیر کے سوالات جب شروع ہوتے ہیں تو شیطان کی اس میں ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر بھی اب وسوسے ڈالے یا بہکانے کی کوشش کرے؟ جی، روایات میں آیا ہے کہ جب مردے سے سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت شیطان مردے کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، صحیح، تو وہاں تک بھی شیطان کی رسائی ہے۔ صحیح، اور جب جو ہے وہ مردے سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے مر ربو کا، تو شیطان لعین اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گویا کہ مردہ یہ کہہ دے کہ میں جو ہے وہ تیرا رب ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اس لیے جو ہے شیطان وہاں پہ داخل ہوتا ہے، روایات سے یہ ثابت ہے۔
کوئی طریقہ اس کا بچنے کا اگر ہو تو ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے بچنے کا طریقہ تو رب کی رحمت ہے سبحان، اور دنیا میں اچھے اعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو بندہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر یقین رکھے کہ اللہ اپنے فضل اور کرم سے قبر کے اس معاملے کو، جو خوفناک معاملہ ہے، جی، اس سے اللہ تبارک و تعالی آسانی عطا فرمائے گا۔ اور جو اس کا ایک منظر بیان کیا گیا جی، احادیث پاک میں کہ منکر نکیر جو ہیں محیب شکل کے، سیاہ بدن اور بالکل سیاہ بال اور جو ہے وہ آنکھوں سے شعلے، اور وہ پھر مردے کو، وہ پھر جب قبر میں تشریف لاتے ہیں تو قبر کی زمین دانتوں سے چیرتے ہوئے آتے ہیں اور پھر مردے کو جھڑک کر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک منظر خود ہی دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ تو اس وقت پھر جس کے ساتھ رب کی رحمت، رب کا فضل ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کی رحمت اور فضل حاصل کرنے کے لیے بندے کو کیا اسباب اختیار کرنا چاہیے؟ ویسے تو رب کریم جس کے اوپر بھی اپنا فضل فرمائے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن سے یہ فضل اور رب کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو وہ فضل اور وہ رب کی رحمت یہ ہے کہ قبر میں اترنے سے پہلے اس کی تیاری۔ تو جو قبر میں اترنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، رب کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچتا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں قبر کے عذاب اور اس طرح کے سوالات کے جوابات میں اس کے لیے رب کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قبر کے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی صاحب ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں لایا ہے، تو اس سے تو جب سوال کیا جائے گا تو احادیث پاک میں یہی آتا ہے کہ وہ کہتا ہے لا ادری ہے میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ تو سب سے پہلے تو ایمان لانا ہے، پھر نیک اعمال کرنے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے اوپر امید اور یقین رکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو قبر کا معاملہ بھی اور سوالات اور جوابات کا معاملہ بھی آسانی سے گزر جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوف خدا کا کہتے ہیں نا کہ جب غلبہ ہوتا ہے تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ فکر معاش بد بلا ہولے معاد جا گزا لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ یعنی اس کے اندر اس شعر میں بھی آپ نے لوٹنے کا، یعنی دنیا سے قبر کی طرف جانے کے حوالے سے مطلب ارشاد فرمایا کہ یہ لوٹنے کا جو معاملہ ہے، واپس جانے کا، یہ بھی جان کو جو ہے گھلانے والا معاملہ ہے۔ اور یہ اہل اللہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ ان کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اور بعض کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب وہ قبرستان جایا کرتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور پھر ان کے چاہنے والے ان کو اٹھا کر لاتے تھے۔ یعنی ان کی کیفیات قبر کو دیکھ کر اس طرح ہو جایا کرتی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تو مشہور واقعہ ملتا ہے کہ آپ اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی قطرے ٹپکتے تھے۔ قبر کے معاملے میں اس طرح کا معاملہ تھا۔ ایک کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے، اور قبر کے حوالے سے، موت کے حوالے سے ہمیں بھی کوئی فکر جو ہے وہ لاحق ہو، اور ہم نیک عمل کی طرف مزید کوشش کریں۔ جی اگلی کال۔ قادری عرض کر رہا ہوں، میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت عمرہ کرنا چاہتی ہو اور اس کا کوئی محرم نہ ہو ساتھ جانے والا، تو کیا کوئی ایسی عورت اس کے ساتھ جا سکتی ہے جو کہ اس کے قریبی رشتہ دار ہو؟ جواب عنایت فرما دیں۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ عورت کے ساتھ لے کے جائیں گے؟ جی، کوئی عورت جو ہے وہ کسی دوسری عورت کا محرم نہیں بن سکتی ہے۔ محرم کے لیے عاقل بالغ جو ہے وہ نیک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عورت ہوگی تو پھر اس صورت میں جو محرم والا حکم ہے اس سے ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور اس بارے میں بھی احادیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر یقین رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کا بھی سفر نہ کرے۔ دیکھیں جو ہمارا ٹوٹل جو شرعی سفر ہے یہ 3 دن اور 3 رات کا سفر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا بھی وہ بغیر محرم کے سفر، ایک دن اور ایک رات کا بھی بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ تو فقہاء نے اسی بنا پر فرمایا کہ اگر عورت بغیر محرم کے سفر کرے گی
تو قدم قدم پر گناہگار ہوگی، قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ صحیح۔ تو ایسا مبارک سفر، اس میں جو ہے وہ قدم قدم پر جو ہے وہ گناہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جائے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے جائے، تو پھر ایسی عبادت سے کیا حاصل ہوا؟ صحیح، کہ جس کی بنیاد ہی گھر سے نکلتے ہی گناہ پر ہے۔ تو چونکہ یہ عمرے کا سیزن ہوتا ہے تو عام طور پر خواتین کو شوق ہوتا ہے، اور بعض ایسی بھی ہوتی ہیں بیچاریاں کہ جن کے پاس صرف اپنے ہی پیسے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر ان کو جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں، کاروان والے یا دیگر افراد، وہ کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، آپ بوڑھی ہیں، چاہے عورت جوان ہو چاہے بوڑھی ہو، اس کا بغیر محرم کے سفر کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ صرف عمرے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، حج کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، جب بھی وہ شرعی سفر کرے گی تو بغیر محرم کے اس کا کرنا جائز نہیں۔ جسے شرعی سفر آپ نے فرمایا نا، اب شرعی سفر نہ ہو تو اب اس میں یہ فرمایا کہ اگر وہ شہر سے باہر بھی جانا ہے، اگرچہ شرعی سفر نہیں ہے، جی جی، تب بھی بغیر محرم کے نہ جائے۔ صحیح جی۔ اگلی کال لیں گے۔ سوال یہ ہے میرا کہ جی کھانا کھاتے ہوئے کیا ہم کوئی گفتگو کی شنید کر سکتے ہیں؟ مشہور ہے کہ کھانا چپ چاپ کھائیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ کھانے کے جو سنن و آداب بزرگوں نے بیان کیے ہیں تو اس میں یہی لکھا ہے کہ جب کھانا کھائے تو کھانا کھاتے ہوئے اچھی اچھی باتیں بھی کرتا جائے، صحیح، جان بوجھ کر خاموش نہ رہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ ہاں اگر کسی نے اچھی بات ہی نہیں کرنی، بالکل فضول اور بیہودہ باتیں کرنی ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ چپ رہے۔ صحیح۔ کھانے کے حوالے سے مزید اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کھانے کا اسلامی طریقہ امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کھانے کا اور اس کے اندر مطلب کیا مدنی پھول ہیں۔ اسی طرح اگر چاہیں تو ایک کتاب بھی ہے، یعنی فیضان سنت کا ایک باب ہے آداب طعام، اس کے اندر بھی اس حوالے سے بہت اہم مدنی پھول ہیں، احادیث مبارکہ ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ اگر حاصل کر لیں گے تو مزید انشاءاللہ آپ کو معلومات حاصل ہوگی۔ اگلی کال لیں گے۔ مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ نماز امام کے پیچھے کیسے پڑھی جائے گی اور اکیلے کیسے پڑھی جائے گی؟ اچھا، نماز امام کے پیچھے اور اکیلے کیسے پڑھیں گے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق اس میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب ہم نماز ادا کریں گے جی تو امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کی صورت میں ہم قراءت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی امام جب سورۃ فاتحہ شروع کرے گا تو مقتدی کے اوپر لازم ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، ٹھیک، یعنی وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا بھی نہیں، بلکہ اگر وہ ثنا بھی پڑھ رہا ہے اور امام نے قراءت شروع کر دی ہے تو اب اس صورت میں وہ خاموش ہو جائے اور امام کی قراءت کو سنے، ٹھیک، اور امام سورۃ فاتحہ کے بعد سورت میں لائے گا، اس میں بھی خاموش رہے گا، اور اس کے بعد جو دیگر اذکار ہیں یعنی رکوع اور سجود کی تسبیحات ہیں، التحیات ہے، یہ امام کو بھی پڑھنی ہیں، مقتدی کو بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور جب اپنی نماز ادا کریں گے تو اس میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ساتھ سورت بھی ملائیں گے، باقی طریقہ وہی سیم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کسی پر زیادہ نمازیں قضا ہوں تو وتر کی تیسری رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر دعائے قنوت پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ سورۃ فاتحہ یہاں پر پڑھنا واجب ہی رہے گا، صحیح، اور وتر میں بھی واجب ہے اور سورت ملانا بھی واجب ہے، اور ساتھ دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ انہوں نے شاید وہ اس پر قیاس کر لیا، جی، جو فرضوں کی 4 رکعتیں ہیں، اگر ان میں آخری 2 میں جو ہے اگر 3 سبحان اللہ کی مقدار چپ کر کے کھڑا رہا اور یا 3 سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیا تو اس صورت میں وہ ان کے قیام کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اشراق، چاشت اور صلاۃ التسبیح ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر بالفرض نہیں پڑھ سکتے، یہی ایس ایم ایس میں ہے، تو کتنا گیپ ہو ٹائم کا اس میں؟ اشراق چاشت جس وقت میں پڑھی جاتی ہیں تو وہ وقت مکروہ وقت نہیں ہوتا ہے، اس میں صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسے پہلے اشراق پڑھی، پھر چاشت پڑھی اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھ لی، تو اب چاہے وہ جو ہے وہ قضا نمازیں پڑھیں، چاہے صلاۃ التسبیح پڑھیں یا کوئی دیگر نوافل پڑھیں، اس وقت میں یہ تمام نوافل پڑھنا اور اپنی قضا نمازیں پڑھنا یہ سب جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال لیں گے ہم۔
रहमान बात कर रहा हूँ कमालिया से, और मुझे एक सवाल पूछना है कि अगर बच्चों के लिए कोई प्लाट वगैरह खरीद कर रखा जाता है तो क्या उस पर जो है वो ज़कात जो है वाजिब होगी? ये इरशाद फरमा दें। जी, बच्चों के लिए कोई मकान लेकर रखा, जगह लेकर रखी, ज़कात? अब एक तो सूरत ये होती है कि नाबालिग बच्चों के लिए किसी बच्चे के लिए ही ख़रीदा है, ठीक है, फ़र्ज़ किया कि ये ख़रीदा और बच्चे को दे दिया कि ये फ़लाँ बच्चे का है, उसको बतौर गिफ्ट कर दिया, सही, और वो बच्चा नाबालिग है, तो इस सूरत में तो इनके गिफ्ट करते ही वो उस बच्चे की मिल्कियत में चला जाएगा। सही। और एक ख़रीदना इस तौर पर होता है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर इसको बेचकर इनकी शादियां की जाएंगी, इनकी तालीम के अखराजात किए जाएंगे। सही। तो इस सूरत में अगर ये मकसद है, इस मकसद के लिए, और आम तौर पर इसी मकसद के लिए ख़रीदा जाता है, सही, तो ये इन्वेस्ट वाली सूरत है। सही। और इस सूरत में जो है मालिक यही करार पाएंगे, सही, और इन्हीं की मिल्कियत में रहते हुए अगर उस प्लाट की कीमत जो है वो निसाब जितनी है, सही, तो इस सूरत में ये साहिब निसाब हो जाएंगे, या पहले से साहिब निसाब है साथ ये प्लाट में मिल गया, तो इस सूरत में इसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी कि ये इनका माले तिजारत है। ठीक है। मस्जिद कॉल। कुर्सी पे मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं या घर पे पढ़ते हैं, तो जो लोग पढ़ते हैं, या मैं भी खुद भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ ही डॉक्टर ने मना किया है कि कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हैं, आप जमीन पे नहीं बैठ सकते ऑपरेशन की वजह से, तो ये जायज़ है? ये सर दो बातें, एक तो ये कि मुतलकन कुर्सी पे नमाज पढ़ने का हुक्म, दूसरा ये कि डॉक्टर्स बाज़ जैसे रमज़ान शरीफ में रोज़े का बोल देते हैं कि रोज़ा आप ना रखें, इसी तरह कुर्सी फरमाते हैं कि कुर्सी पे नमाज पढ़ें, तो अब दो होगा ये सवाल। जी, एक तो मुतलकन पूछा है कि लोग कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, आम तौर पर तो आज़ार वाले जिनका उज़्र होता है, सही है, क़याम वगैरह करने की कुदरत नहीं होती है, तो वो बैठकर पढ़ते हैं, तो उनका तो पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, ठीक है, चाहे वो कुर्सी पर बैठकर पढ़ें या ज़मीन पर बैठकर पढ़ें। सही। और एक ये है कि बग़ैर उज़्र के, बग़ैर उज़्र के अगर कोई पढ़ेगा तो इस सूरत में जो है वो उनका जो फ़र्ज़ है क़याम, ये जो है वो अदा नहीं होगा, और अदायगी ना होने की सूरत में इनकी नमाज भी नहीं होगी। ठीक है। और वो जो डॉक्टर ने मना किया है ये भी उन्हीं आज़ार में आ जाता है। ठीक है। तो अगर जो है वो ऑपरेशन वगैरह की वजह से, किसी ऐसी वजह से कि ये सजदा करने के ऊपर भी कुदरत नहीं रखते हैं, तो अब अगर ये ज़मीन पर बैठकर पढ़ें या कुर्सी पर बैठकर पढ़ें तो इस सूरत में कोई हर्ज नहीं है, और इनका ये बैठना उज़्र की वजह से है। सही। और उज़्र की वजह से क़याम जो है वो साक़ित हो जाता है। हाँ, अगर कोई बिला उज़्र पढ़ेगा यानी कि अच्छा भला है, क़याम भी कर सकता है, रुकू सजूद सब कर सकता है, और उसके बावजूद बैठकर जो है वो कुर्सी पर बैठकर जो है वो इशारों से पढ़ रहा है या ज़मीन पर बैठकर इशारों से पढ़ रहा है, तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। ठीक है। मज़ीद कुर्सी पर नमाज पढ़ने के भी अहकाम पर मुश्तमिल एक रिसाला शाया हुआ है, दावत इस्लामी ने इसको शाया किया, तो आप चाहें तो इस रिसाले को भी हासिल करके इसका मुताला कर लें, मज़ीद आपको इस हवाले से अहकाम पता चलेंगे। जी, अगली कॉल। मेरा सवाल ये है कि ये जो ख़त्म दुआते हैं, मतलब जैसे मेरा बाबा फोत हो गया, वो बोलते हैं तुम ख़त्म दुआओ, ये पहली दफ़ा आपका ये है शब रात, और इसके लिए लाजमी आप ख़त्म दुआओ और इसके रूह को मिलाना होता है, ये कहाँ तक सही है और कैसे क्या है सही, मतलब जवाब है? जी, ख़त्म शब बारात में तो ख़ास तौर पे एहतमाम भी होता है, हलवे वगैरह घरों में बनवाए भी जाते हैं, क्या फरमाएंगे? देखिए, ख़त्म या इस तरह की तमाम चीज़ें इसाले सवाब हैं। जी, इसाले सवाब ज़रूरी इस तौर पर नहीं होता है कि अगर बंदा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा, या उसके ऊपर करना ज़रूरी ही ज़रूरी है, या ये है कि पहली शब बारात है तो अब करना ज़रूरी है, ऐसा शरीयत का कोई तसव्वुर नहीं है। इसाले सवाब का तसव्वुर है, और इसाले सवाब करना सवाब की बात है, और इसका सवाब मुर्दे को भी पहुंचता है और करते भी रहना चाहिए। और ये इसाले सवाब सिर्फ इसकी तखसीस यानी ये शब बारात के साथ भी ख़ास नहीं है, आम दिनों में भी करता रहे, रोज़ाना नमाज पढ़ता है तो इसका भी सवाब जो है वो इसाल कर सकता है, या रोज़ाना अपनी ये आदत बना ले 3 मरतबा सूरह इखलास सूरह फातिहा पढ़कर रोज़ाना अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करता रहे, तो इसाले सवाब करने की तो कोई ममानत नहीं है। लेकिन बाज़ लोग जो जोड़ते हैं कि इस रात करना ज़रूरी है,
اور بعض یوں بھی ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو جاتی ہے شب برات یا عید کے موقع پر خصوصی طور پر جاتے ہیں، تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب اس طور پر جانا کہ یہ جانا ضروری ہے، یا عید کے موقع پر، اب عید والے دن جو ہے وہ بھلے کسی کو انتقال کیے ہوئے جو ہے وہ 8-10 مہینے ہو چکے ہیں لیکن پہلی عید آ رہی ہے، اسی طرح بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ پہلی شب برات آ رہی ہے، تو اس کی کوئی یوں جانے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کسی کو یہ کہنا کہ پہلی شب برات ہے کرنا ضروری ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر شب برات ایک جو ہے وہ مقدس اور معظم رات ہے، اس میں اگر کوئی اپنے مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور قبرستان جانا اس رات سنت ہے، تو قبرستان بھی جائے اور اپنے مرحومین کی قبر پر حاضری دے کر ان کے لیے اصالِ ثواب بھی کرے، یہ ان کے لیے بھی نفع مند ہے، یہ اس کے لیے بھی نفع مند ہے۔ اور پھر اگر قبرستان جائے گا تو ایک سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، تو اس طور پر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری اور لازمی والی صورت میں جو ضروری اور لازمی قرار دیتا ہے تو یہ گویا کہ اس کی طرف سے زیادتی ہے شریعت میں، کسی چیز کو لازم اور ضروری قرار دینا جس کو شریعت نے لازم اور ضروری قرار نہیں دی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے شب برات ہے اور جمعرات کی رات آتی ہے تو ایسی بھی روایت ملتی ہے کہ روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور یوں وہ تقاضا کرتی ہیں اصالِ ثواب کا۔ دیکھیں وہ تو احادیث روایت میں یہ آیا ہے کہ ہر جو ہے وہ شب جمعہ کو یا جمعرات کو جو ہے وہ روحیں آتی ہیں اور اصالِ ثواب سے وہ خوش ہوتی ہیں، وہ اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ کون جو ہے وہ اہل خانہ میں سے ان کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہے۔ یہ اصالِ ثواب ان کے لیے تحفہ ہے، اصالِ ثواب سے اور تحفہ دینے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ تو بہت محبوب عمل ہے، اور یہ صرف میں یہ عرض کر رہا ہوں شب برات نہیں بلکہ روزانہ کرنا چاہیے، روزانہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی کھانا بھی تقسیم کرنا ضروری نہیں، اصل بات یہ ہے کہ نیک عمل چاہے وہ کچھ پڑھ کر ہو چاہے وہ کھانا صدقہ کر کے ہو، تو نیک عمل کا ثواب جو ہے وہ اپنے مرحومین تک پہنچانا۔ تو اب یہ جمعرات ہو یا شب برات ہو، اگر اس میں کیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ یہ مرحومین کے لیے تحفہ ہے، اس سے ان کو خوشی بھی ہوتی ہے اور قبر کے عذابات میں تخفیف بھی ہوتی ہے، اور ان کے لیے آخرت کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کا عمل تو ختم ہو چکا دنیا میں۔ اب قبر جو ہے وہ عمل کی جگہ نہیں ہے، قبر جو ہے وہ جزا ملنے کی جو ہے وہ جگہ ہے، اب اس کا آخرت کا مرحلہ شروع ہو چکا۔ اب جو اس کی امداد کی جا سکتی ہے قبر والے کی، وہ اصالِ ثواب کے ذریعے کی جا سکتی ہے، تو اصالِ ثواب کریں، ڈھیروں کی تعداد میں کریں، لیکن کسی دن کو خاص کرنا اور لازم کر دینا کہ اس دن کرنا ہی ضروری ہے تو اس کی نفی کی جاری ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ مجھے یہ پوچھنا تھا، میری والدہ جو ہے نا وہ قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی، وہ بسم اللہ سے قرآن پاک پڑھ سکتی ہے، ختم نکال سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا قرآن؟ جی اگر اس طور پر قرآن پاک کھولا تو قرآن پاک کو دیکھنے کا، چھونے کا اور صرف بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو قرآن پاک کا ختم نہیں کہیں گے۔ تو جو نہیں پڑھا ہوا اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے اس کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو گیا تو ایسا نہیں ہے، اس کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ثواب ہو گیا، یا پھر یہ قرآن کو دیکھنے کا یا چھونے کا جو ثواب ہے وہ ملے گا۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ کا قرآن ختم کیا؟ نہیں، یہی تو بات ہے نا کہ اس کو ختم قرآن سمجھا جاتا ہے کہ بسم اللہ کا قرآن ختم کیا، اس کو ختم قرآن سمجھا جاتا ہے، یہ ختم قرآن نہیں ہے، اور یہ تو بسم اللہ کی تکرار ہے۔ صحیح، تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو ثواب ہے پڑھنے کا وہ ملے گا، ختم قرآن کہنا یا ختم قرآن کا ثواب ملنا اس سے نہیں ہوگا۔ آج جو سلسلہ ہوا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور جو ہم نے سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء
से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।